بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، میرا نام ہے محمد افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی معلومات افضل کے ساتھ۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنی اگلی قسط کی طرف۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، شکریہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہنے لگے۔ رہتے رہتے کافی دن ہو گئے۔ یہ دن بہت سکون سے گزرے۔ ہر طرح کا آرام تھا، کسی طرح کا خوف اور خطرہ نہ تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کو بھی بلا لیا۔ پیاری صاحبزادیاں بھی آ گئیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ دیا، وہ بھی ماں بہنوں کو لے کر مدینہ آ گئے۔ دوسرے ساتھیوں نے بھی اہل و عیال کو بلا لیا۔ جو مسلمان مکہ میں رہ گئے تھے وہ بھی مدینہ چلے آئے، ساتھ میں بیوی بچوں کو بھی لائے۔ مگر یہ لوگ مدینہ آئے تو بالکل خالی ہاتھ تھے، ساتھ میں کچھ بھی نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انصار اگرچہ ان کی بہت مدد کرتے اور ان کے آرام کا پورا خیال رکھتے، لیکن پھر بھی بڑی تنگی سے گزارا ہوتا۔ اللہ اکبر! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن تدبیر کو کیا کہیے، بس سنیے اور داد دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو جمع کیا اور پھر انصار سے فرمایا، یہ مہاجرین تمہارے بھائی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کو بلاتے، پھر ایک مہاجر کو بلاتے اور فرماتے، یہ اور تم بھائی بھائی ہو۔ اب وہ سچ مچ بھائی بھائی تھے۔ انصار اپنے اپنے بھائیوں کو گھروں پر لے گئے، انہیں اپنے یہاں ٹھہرایا، رہنے کے لیے گھر دیا، مال و جائیداد میں ان کا حصہ لگایا اور ہر طرح کا آرام پہنچایا۔ اب مدینہ ان کا اپنا وطن تھا، جہاں ان کے لیے ہر طرح کی سہولت تھی۔ غرض اس بھائی چارے سے انصار اور مہاجرین کے تعلقات بہت مضبوط ہو گئے اور دونوں میں گہری محبت اور الفت ہو گئی۔ ہر ایک دوسرے کو دل سے چاہنے لگا۔ ہر ایک جو اپنے لیے پسند کرتا وہی بھائی کے لیے بھی پسند کرتا، اور جو چیز خود ناپسند ہوتی وہ بھائی کے لیے بھی ناپسند ہوتی۔ یوں سمجھیے اب ایک جان اور دو قالب تھے۔ مہاجرین تو ہاتھ پیر مارنے کے عادی تھے، موقع پاتے ہی کاروبار میں لگ گئے۔ کوئی تجارت میں لگ گیا اور کوئی انصار کی زمین میں کاشت کرنے لگا۔ حرکت میں برکت تو ہوتی ہی ہے۔ اللہ نے کاروبار میں برکت دی، اس طرح بہت جلد اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے اور پھر سے اپنے گھر بسا لیے۔ کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جو بہت زیادہ مفلس تھے، ان کے رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہ تھا، کسی کاروبار کے وہ لائق بھی نہ تھے۔ اس طرح دو دو تین تین دن ان کے افاقہ میں گزر جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت خیال رکھتے اور بیت المال سے انہیں وظیفہ بھی دیتے۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کنارے پر ایک چبوترا تھا، رات میں یہ بیچارے وہیں پڑے رہتے۔ مدینہ میں یہودیوں کی بھی اچھی خاصی آبادی تھی اور یہی عرب کے مہاجر تھے، اس لیے مدینہ پر انہی کی حکومت تھی۔ ایسی حالت میں وہاں امن کی صرف ایک ہی صورت ہو سکتی تھی، یہ خوش رہیں اور تعلقات ان سے خوشگوار رہیں۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ان سے سمجھوتا ہو جائے اور مدینہ میں مسلمان، یہودی سب آزادی سے رہیں، کوئی کسی کے مذہب کی توہین نہ کرے، کوئی کسی کے مال کو ہاتھ نہ لگائے، کوئی دشمن شہر پر حملہ کرے تو مقابلے میں دونوں ایک ہوں، مال غنیمت ملے تو اس میں بھی برابر کے شریک ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے بات چیت کی اور وہ بخوشی راضی ہو گئے۔ پھر سب ایک جگہ جمع ہو گئے اور ایک معاہدہ تحریر ہو گیا، مگر یہ معاہدہ زیادہ دنوں تک قائم نہ رہ سکا، کیونکہ یہودیوں کی باطل آرزوؤں کے بے بنیاد قلعے زمین پر آ رہے اور انہوں نے ذات گرامی سے جو توقعات وابستہ کی تھیں وہ پوری ہوتی نظر نہ آئی۔ یہودی مدت سے ایک نبی کے منتظر تھے، چنانچہ انہیں نبی کے آنے کی امید تھی۔ وہاں وہ جا کر بستے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ آنے والے نبی ہمارے ہی مذہب کے پیرو ہوگا، اور جب وہ آئے گا تو ہمارے مذہب کے پیر جم جائیں گے اور ہر طرف اسی کا بول بالا ہوگا اور عیسائی مذہب دنیا سے مٹ جائے گا، کوئی نام لیوا بھی نہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف لانے سے بہت خوش تھے اور خوشی خوشی معاہدے پر بھی راضی ہو گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ہی نیا دین پیش کیا اور نئی نئی باتیں بتائیں جو یہودیوں کے بالکل خلاف تھیں۔ بھلا اب برداشت کی کہاں تاب تھی، اب صبر و سکوت کا کیا سوال تھا۔ اب آپ ان کے لیے حلق کا کانٹا بن گئے۔ معاہدہ کا انہوں نے کوئی خیال نہ کیا اور مخالفت میں سارا زور لگا دیا۔ لگانے بجانے میں تو وہ ماہر تھے ہی، دوسروں کو لڑاؤ پھر اپنا کام بناؤ، یہ ان کا اصول تھا۔ اسی اصول سے یہاں بھی کام لیا اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن ناکامی ہوئی۔
پھر بھی وہ مایوس نہ ہوئے اور ایک دوسری چال چلی، یعنی اب وہ مدینہ کے مشرکوں کے کان بھرنے لگے۔ چنانچہ وہ ان کی باتوں میں آ گئے اور ان کے ساتھ ہو گئے۔ لیکن جو مسلمان تھے وہ ایک دوسرے پر جان دیتے تھے، خود دکھ اٹھاتے مگر اپنے بھائی کو آرام پہنچاتے۔ وہ بھلا ان بدبختوں کی باتوں میں کیسے آتے؟ پوری طرح انہیں پھٹکار دیا اور نفرت سے منہ موڑ لیا اور اسلام پھیلانے میں تن من سے لگے رہے۔ ترجمہ سورہ حج آیت نمبر 39۔ جن سے لڑائی کی جاتی ہے مسلمان ان کو بھی اب لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ ان پر ظلم کیا جا رہا ہے اور خدا ان کی مدد پر یقیناً قادر ہے۔ مدینہ پہنچ کر مسلمان زور پکڑنے لگے۔ یہ دیکھ کر مشرکوں کے دل جلنے لگے، چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کا زور توڑنے کا فیصلہ کیا اور مدینہ پر چڑھائی کے منصوبے بنانے لگے۔ اس وقت اللہ نے مسلمانوں کو بھی جنگ کی اجازت دے دی اور حکم ہوا کہ اب طاقت کا جواب طاقت سے دو، سختی کا مقابلہ سختی سے کرو۔ دشمن تمہاری طرف بڑھیں تو ان کے دانت کھٹے کر دو۔ ادھر مدینہ میں بھی ایک نیا گروہ پیدا ہو گیا۔ یہ تھے منافقوں کا گروہ۔ مسلمانوں کا کٹر دشمن ان کے ایمان کے لیے سخت خطرہ تھا۔ یہ کبھی کھل کر سامنے نہ آتا تھا، اندر ہی اندر اسلام سے کڑتا اور دوست بن کر مسلمانوں کو ورغلاتا۔ اللہ نے اس کے ساتھ بھی سختی کرنے کا حکم دیا۔ مکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن تھا، بہت سے مسلمانوں کا بھی وطن تھا اور اپنے وطن سے انہیں بے پناہ محبت تھی، لیکن وہاں کی سرزمین ان پر تنگ ہو گئی اور سانس لینا تک ان کے لیے دوبر ہو گیا۔ مجبوراً ان کو بے وطن ہونا پڑا اور دولت و جائیداد سے سب سے ہاتھ دھونا پڑا۔ حد یہ ہے کہ کعبہ بھی چھن گیا اور حج اور طواف پر بھی پابندی لگ گئی۔ اس کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج ہوا۔ مسلمان بھی سخت صدمہ میں تھے، لہٰذا بھی ان کی نظریں مکہ کی طرف اٹھنے لگیں۔ ظالموں سے جنگ کرنے کا قوم تو آ ہی چکا تھا، اس لیے مسلمانوں نے عزم کیا کہ اب ظلم کی آگ بجھائیں گے۔ مشرکین اور منافقین کی طرف سے دین کو جو خطرہ درپیش ہے، اس خطرے کو دبائیں گے، کعبہ کو آزاد کریں گے اور حج کی پابندیوں کو ختم کریں گے۔ چنانچہ مکہ والوں میں یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، ان کے کیا ارادے ہیں، یہ معلوم کرنے مسلمانوں نے دوڑ دھوپ شروع کر دی۔ وہ ٹولیاں بنا بنا کر مدینہ سے باہر نکل جاتے اور جہاں کہیں قریش کے قافلے ملتے ان سے چھیڑ چھاڑ کرتے۔ یہ ٹولیاں 100 50 آدمیوں کی ہوتیں، جن میں 5 زیادہ مشہور ہیں۔ ایک کے تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے کے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے کے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے کے حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 5ویں میں خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے۔ ان ٹولیوں سے قریش کا کبھی جم کر مقابلہ نہ ہوا، ہمیشہ یا تو بچ بچاؤ ہو گیا یا تو وہ بچ کر نکل گئے۔ پھر ان ٹولیوں نے ایک کام اور کیا، انہوں نے آس پاس کے قبیلوں سے دوستی کر کے ان سے امن و امان کے معاہدے کر لیے، کیونکہ ان کے بگڑ جانے سے مدینہ میں بدامنی پھیل جانے کا اندیشہ تھا۔ ان قبیلوں نے آسانی سے معاہدے کر لیے اور ضرورت پڑنے پر مدد کرنے کے بھی وعدے کیے۔ ہجرت سے پہلے قریش کو خبر ملی کہ انصار نے عقبہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان کی بازی لگا دینے کی قسمیں کھائی ہیں۔ یہ سن کر وہ لرز گئے اور سمجھ گئے کہ اب شامت آ گئی، بس جلد ہی ایک ہولناک جنگ ہونے کا سامنا ہے۔ وہ جنگ اب سر پر منڈلا رہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو قریش کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ سمجھ گئے کہ اب برے دن آنے والے ہیں۔ وہ برے دن آج سامنے تھے۔ معزز سامعین، اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔